بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم اصول الشاشی کے سبق نمبر 11 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام غیر مخصوص الباز کی پہلی مثال۔ آج کے سبق میں ہم عام کی دو قسموں میں سے جو ایک قسم ہم نے پڑھی تھی، عام لم یخص عنہ، یعنی عام غیر مخصوص الباز کہ جس میں سے کسی کو خاص نہ کیا گیا ہو، آج ہم اس کی پہلی مثال کو پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نفس مسئلہ وضاحت سے سنتے ہیں۔ ہماری عبارت شروع ہوتی ہے وَعَلَى هَذَا سے، تو چلیے عبارت پڑھتے ہیں۔ وَعَلَى هَذَا قُلْنَا اذا قطع ید السارق بعدما هلك المسروق عنده لا يجب عليه الضمان، اور اسی پر ہم نے کہا کہ جب چور کے پاس سے چوری کیا ہوا مال ہلاک ہونے کے بعد چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو اس پر ضمان واجب نہ ہوگا، لأن القطع جزاء جمیع ما اکتسبہ السارق، اس لیے کہ قطعی ید یعنی ہاتھ کا کاٹنا ان تمام جرموں کی سزا ہے جس کا چور نے ارتکاب کیا ہے۔ فَإِنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَةٌ يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا وُجِدَ مِنَ السَّارِقِ، میں اس لیے کہ جو کلمہ ما ہے یہ عام ہے، جو ان تمام جرائم کو شامل ہے، جو کچھ چور سے پایا گیا اس تمام کو یہ شامل ہے۔ ابھی تقدیر ایجاب زمانے اور زمان کو واجب کرنے کی صورت میں یکون الجزاء هو المجموع، جو چور کی سزا ہو جائے گی وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہو جائے گی۔ ولا یترک العمل به، اور کتاب اللہ کے عام پر عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا بالقیاس علی الغصب، غصب کے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے۔ والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد، اور اس بات پر دلیل کہ بے شک کلمہ ما عام ہے وہ ہے کہ جس کو امام محمد علیہ الرحمہ نے ذکر کیا۔ آپ نے کیا ذکر کیا؟ اذا قال المولا لجاریتہ، جب آقا اپنی لونڈی سے یہ کہے ان کانا معافی بطن کے غلامن، اگر وہ جو تیرے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہے تو فانت حرۃ، تو پھر تو آزاد ہے۔ فولدت غلامن وجاریتن، پس اس نے ایک لڑکی اور ایک لڑکی کو جنم دیا، لا تعتق، اس عورت کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سبق کی تفصیل کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم آج کے سبق کے حوالے سے وعلی ھذا پہ گفتگو کریں گے کہ وعلی ھذا کا مشار الیہ کیا ہے۔ تو علی ھذا کا مشار الیہ وہ اس کی غرض جو ہے وہ عام غیر مخصوص الباز کی حکم پر چونکہ ایک مسئلے کی تفریح بٹھانا مقصود ہے، اور وہی حکم یعنی عام غیر مخصوص الباز کا حکم اس میں اشارہ کا مشار الیہ ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر چور نے 10 درہم یا اس سے زیادہ کی مالیت کا مال چوری کر لیا، اگر وہ مال چور کے پاس ہے یا اس نے کسی کو فروخت کر دیا یا کسی کو ہبہ کر دیا، اگر مشتری اور وہ جس کو مال ہبہ کیا مال اس کے پاس موجود ہو، تو ان تمام صورتوں میں بالاتفاق مال مالک کو واپس کیا جائے گا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آج کے مسئلے میں دو صورتیں ہیں، ایک اتفاقی ہے ایک اختلافی ہے۔ اتفاقی صورت یہ ہے کہ اگر چور نے مال چوری کیا اور وہ مال اس نے کسی کو فروخت کر دیا اور وہ مال مشتری کے پاس موجود ہے، یا کسی کو ہبہ کر دیا اور جس کو ہبہ کیا مال اس کے پاس موجود ہے، تو بالاتفاق ان صورتوں میں اس پر چوری کی حد یعنی قطعی ید، ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور وہ مال بھی جو مسروق ہے واپس کیا جائے گا، کیونکہ مال موجود ہونے کی صورت میں مالک کی ملکیت مال پر برقرار رہتی ہے۔ اگر مسئلہ ایسا نہ ہو، یعنی کہ یہ اتفاقی صورت تھی جو عرض کی گئی، اب اختلافی صورت کیا ہے؟ اگر چوری کیا ہوا مال چور نے ہلاک کر دیا یا وہ خود ہلاک ہو گیا، تو اس صورت میں احناف و شوافے کے درمیان پھر اختلاف ہے
کہ اب ہاتھ کاٹنے کے ساتھ کیا اس مال کا ضمان بھی اس پر لازم آئے گا، توان اس سے لیا جائے گا جو مال ہلاک ہو گیا ہے، یا نہیں لیا جائے گا؟ تو احناف کے نزدیک چوری کی جو حد کی صورت میں اس شخص کا ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ اس سے ضمان کے طور پر وہ مال واپس نہیں لیا جائے گا جو مال خود ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دیا گیا ہو، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں کہ اس چور کا ہاتھ کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال کا توان بھی اس پر لازم آئے گا۔ تو احناف اور شافعی کے مذہب کے درمیان فرق یہ نکلا کہ احناف کے درمیان اگر مال خود ہلاک ہو جائے یا کسی نے خود ہلاک کر دیا تو اب ایسی صورت میں چور کا صرف ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے ضمان نہیں لیا جائے گا، جبکہ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر مال ہلاک ہو بھی جاتا ہے تو اس مسروقہ مال کا توان بھی قطعیت کے ساتھ ساتھ لیا جائے گا۔ تو ہم امام شافعی کی دلیل کی طرف بڑھتے ہیں۔ شافعی کی دلیل اس معاملے میں وہ قیاس ہے، اور وہ قیاس کرتے ہیں اس کو مسئلہ غصب پر، اس طرح کہ چوری کے مسئلہ کو وہ غصب کے مسئلہ پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کا مال غصب کر لے، پھر مال مغصوب غاصب کے پاس ہلاک ہو جائے تو غاصب پر اس ہلاک شدہ مال مغصوب کا ضمان واجب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر مال مسروقہ ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دیا جائے تو اس مال مسروقہ کے ہلاک ہونے کی صورت میں بھی اسی طرح ضمان لازم ہوگا جس طرح مال مغصوبہ کے ہلاک ہونے کی صورت میں ضمان لازم ہوتا ہے۔ لہٰذا امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک چوری کی حد دو چیزوں کا مجموعہ ہوئی، ہاتھ کاٹنا اور ضمان کا واجب ہونا، جبکہ احناف کی دلیل جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے، اور یہ آیت مبارکہ بھی ہم نے تلاوت کی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ چوری کرنے والا اور چوری کرنے والی ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو، بدلہ اس سب کا جس کا انہوں نے ارتکاب کیا۔ تو یہ آیت سے ہم اس طرح استدلال کرتے ہیں، احناف کا استدلال اس آیت سے اس طرح ہے کہ آیت میں کلمہ ما عام غیر مخصوص الباز ہے، جو ان تمام جرموں کو شامل ہے جو چور کی جانب سے پائے گئے ہوں، چاہے وہ جرم چوری کا ہو یا مال کا ہلاک ہونا ہو یا مال کا ہلاک کرنا ہو، ان سب جرموں کی سزا قرآن مجید نے فقط ہاتھ کاٹنا بیان کی ہے۔ لہٰذا چوری کو غصب پر قیاس کر کے ضمان کو واجب قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جس کی وجہ سے عام کا عمل باطل ہو جائے، لہٰذا یہ قیاس کتاب اللہ کے مقابلے میں ہے، اس کو ترک کیا جائے گا اور ضمان واجب نہ ہوگا۔ یعنی کہ چونکہ ایک طرف کتاب اللہ کا عام ہے جو مثل خاص کے اس پہ عمل کرنا قطعی ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اور دوسری جانب ایک قیاس ہے کہ غصب میں چونکہ مغصوبہ مال پہ توان لازم آتا ہے تو یہاں بھی آنا چاہیے۔ تو اگرچہ وہ غصب والا قیاس اپنے طور پہ درست ہے، لیکن چونکہ یہ قیاس ایسا ہے جو کتاب اللہ کے معارض آ گیا ہے، تو اب ہم کتاب اللہ کے اس حکم عام پہ عمل کریں گے جس پہ عمل کرنا قطعی ہے، لازم ہے، اس قیاس کو چھوڑ دیں گے۔ اور دوسرا استدلال احناف اس آیت سے یوں بھی کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں فرمایا جزاء بما کسب، لفظ جزا آیا ہے جو کفا کے معنی میں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا یہ سزا کافی ہے، مزید سزا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں کہ ما عام ہے، اس بات پہ دلیل کیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کسی بڑے بزرگ کی جانب سے، کسی امام کی جانب سے کوئی ایسا قول ملتا ہو یا ارباب لغت کے حوالے سے کوئی ایسی بات ملتی ہو کہ ما میں عمومی معنی موجود ہوتا ہے؟ تو کیا ایسی کوئی دلیل ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی بالکل ہمارے پاس دلیل ہے، کہ والدلیل اعلیٰ سے اس بات پہ دلیل دے رہے ہیں کہ ما جو ہے یہ عام ہے اور اس میں عام والا معنی ہوتا ہے، اس عبارت کو لانے کی یہی غرض ہے۔ البتہ دلیل کے طور پہ وہ امام محمد کے قول کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ امام محمد ہی کے قول کو اس لیے پیش کیا کہ جس طرح ما کا تعلق لغت سے ہے اسی طرح اس کا تعلق فقہا کی اصطلاح سے بھی ہے۔ امام محمد جس طرح فقہ کے امام ہیں اسی طرح آپ لغت کے بھی امام ہیں، چونکہ ما کا تعلق لغت و فقہ دونوں سے تھا، اس لیے ایسے امام کا قول بطور حجت پیش کیا جو دونوں میں مسلم شخصیت ہیں۔
امام احمد کا قول یہ ہے کہ اگر مولا نے اپنی لونڈی سے کہا، آقا نے اپنی لونڈی سے کہا کہ ان کانا معافی بطنی کی غلامن فانت حرتن، اگر جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہے تو تو آزاد ہے۔ اگر لونڈی نے اسی حمل سے ایک لڑکا جنا اور ایک لڑکی جنی تو اب وہ لونڈی آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ آزادی کی شرط یہ تھی کہ اس کا پیٹ سارے کا سارا لڑکے پر مشتمل ہو، جبکہ یہاں ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ دونوں ہیں، اور کلمہ ماں کا تقاضا یہ تھا کہ حمل لڑکے پر ہی مشتمل ہو۔ اگر ایک لڑکا یا دو لڑکے جنے تو آزاد ہو جائے گی، کیونکہ ماں کے عموم میں ایک اور دو لڑکے داخل ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماں کے عموم میں لڑکی داخل ہو جائے، کیونکہ جو کچھ پیٹ میں ہے وہ لڑکے کے زمرے میں آنا ضروری ہے، اور جو کچھ پیٹ میں تھا وہ لڑکا بھی نکلا اور لڑکی بھی نکلی، تو لہٰذا چونکہ یہ دو جنس نکل آئی ہے، یہ الگ الگ جنس نکل آئی ہے، تو اس لیے اب یہ ماں کی عمومیت میں لڑکی داخل نہیں ہوگی۔ تو حاصل کلام یہ نکلا کہ آج کے سبق میں ہم نے عام غیر مخصوص الباس، عام لم یخص عنہ کی پہلی مثال پڑھی، جو مثال چور کی سزا کے حوالے سے تھی کہ جب مال مسروقہ اس سے ہلاک ہو جائے تو اب ایسی صورت میں قطعیت کے ساتھ ساتھ اس پر توان لازم آئے گا یا نہیں آئے گا۔ شوافی کے ہاں توان لازم آئے گا غصب پر قیاس کرتے ہوئے، ہمارے ہاں توان لازم نہیں آئے گا احناف کے ہاں آیت کے عام پر عمل کرتے ہوئے۔ اور اس پر ہم نے ماں کے عام ہونے پر لغت و فقہ سے دلیل بھی پیش کی۔ اس کو نوٹ کریں، لکھیں، یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔